اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کارل مارکس۔ یورپ نے 19ویں صدی میں دو عظیم شخصیتیں پیدا کی، ایک چارلز ڈارون، دوسرے کارل مارکس۔ ڈارون نے نباتات اور حیوانات کے ارتقاء کا قانون، قدرتی انتخاب اور بقائے اصلح کا قانون یعنی سروائیول آف دی فٹسٹ دریافت کیا، اور مارکس نے انسانی تاریخ کے ارتقاء کا قانون۔ ڈارون کی دریافتوں نے سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جبکہ مارکس کی دریافتوں نے سماجی انقلاب کی راہیں روشن کی۔ اس وقت تک یہ سیدھی سادی بات لوگوں کی نظر سے اوجھل تھی کہ سیاست، سائنس اور آرٹ وغیرہ کی خدمت کرنے سے پہلے انسان کو پینے کے لیے پانی، پیٹ بھرنے کے لیے غذا، تن ڈھانکنے کے لیے پوشاک اور سر چھپانے کے لیے گھر درکار ہوتا ہے۔ ان ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کی خاطر وہ آلات و اوزار بناتا ہے اور دوسرے انسانوں سے رشتہ جوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ پیداواری رشتے جغرافیائی ماحول اور آلات پیداوار کی نوعیت سے متعین ہوتے ہیں۔ معاشرہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ طریقہ پیداوار اور پیداواری رشتوں میں تبدیلیاں ہی سماجی انقلاب کا سبب ہوتی ہیں۔ مارکس نے انہی نظریوں کی مدد سے سرمایہ داری نظام کو جانچا، پرکھا اور اس کے بدن سے نئے نظام کا جو آفتاب طلوع ہونے والا تھا اس کی نشاندہی کر دی۔ کارل مارکس 5 مئی 1818 کو جرمنی کے شہر ٹرائر میں پیدا ہوا، جو دریائے رہائن کی باجگزار موزیل ندی کے کنارے واقع ہے۔ اس کا خاندان یہودی تھا اور کئی پشتوں سے ٹرائر میں آباد تھا۔ مارکس کے باپ ہائنرچ مارکس نے، جو ایک خوشحال وکیل تھا، کارل مارکس کی ولادت سے کئی برس پہلے آبائی مذہب ترک کر کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ فرانس کی انقلابی تحریکوں سے بہت متاثر تھا، چنانچہ اس کے کتب خانے میں والٹیر، روسو، دیدیرو، لائبنز اور دوسرے روشن خیال مفکروں کی بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ گھر کا یہ ماحول کارل مارکس کے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ مارکس کی ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نیپولین کی شکست کے بعد یورپ بالخصوص جرمنی میں جبر و استبداد کا دورہ تھا۔ شہری آزادی سرے سے مفقود تھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں سخت بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ مارکس کے اسکول میں بھی حکومت کے مخالفوں کی کمی نہ تھی۔ ایک بار پولیس نے چھاپا مارا تو بہت سا ممنوعہ لٹریچر برآمد ہوا اور ایسی نظمیں بھی ملیں جن میں حکام پر خوب پھپتیاں کسی گئی تھیں۔ کارل مارکس نے 1835 میں اسکول سے رخصت ہوتے وقت جو الوداعی مضمون پیش کیا تھا، اسے نوجوان طالب علم کے ذہنی رجحانات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مضمون کا عنوان تھا پیشے کا انتخاب، اور مارکس نے لکھا تھا کہ پیشے کا انتخاب کرتے وقت ہم کو بنی نوع انسان کی بھلائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں جس میں ہم کو انسانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کا موقع مل سکے تو ہماری کمر بھاری سے بھاری بوجھ سے بھی نہ جھک سکے گی۔ اسی سال مارکس بون یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ اس کے خاص مضامین قانون اور فلسفہ تھے۔ اسی دوران میں اس کی منگنی بچپن کی ہمجولی اور بڑی بہن صوفیہ کی سہیلی جینی سے ہو گئی۔ جینی شہر کی سب سے حسین دوشیزہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کا باپ لودوگ فون ویسٹ فالین خاندانی نواب تھا اور ٹرائر میں ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ جینی کی ماں اسکاٹ لینڈ کی نوابزادی تھی۔ کارل مارکس اور جینی کے والدین پڑوسی تھے اور ان کے تعلقات بھی بڑے دوستانہ تھے۔ جینی کا باپ عام نوابوں کے برعکس نہایت روشن خیال تھا، چنانچہ کارل مارکس کو سب سے پہلے اسی نے فرانس کے خیالی سوشلسٹ سینٹ سائمن کے نظریات سے روشناس کرایا تھا۔ مارکس اس کی بڑی عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو لودوگ فانویسٹ فالین ہی کے نام کیا۔ منگنی ہو گئی، مگر شرط یہ تھی کہ مارکس یونیورسٹی میں جی لگا کر پڑھے گا اور جینی سے 1 سال تک نہیں ملے گا۔ مارکس نے 1 سال بون میں گزارا، پھر باپ کی ہدایت پر برلن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ برلن میں اس نے شاعری بھی شروع کر دی، اور جب محبوبہ کی یاد بہت زیادہ ستاتی تو شعر لکھنے بیٹھ جاتا۔ اس نے 1 سال کے اندر نظموں کی 3 بیاضیں اپنی پیاری دل نواز جینی کی نظر کیں۔ اس نے ڈرامہ اور ناول لکھنے کی بھی کوشش کی، مگر جلد ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس میدان کا مرد نہیں ہے۔ برلن میں ان دنوں جرمن فلسفی ہیگل سن 1770 سے 1831 کا توتی بول رہا تھا، اور جرمن کے سرکاری حلقے ہیگل کے مرید بن گئے تھے اور اس کی تحریروں سے جرمن ریاست کے جبر و استبداد کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
البتہ وہاں نوجوان فلسفیوں کا ایک حلقہ بھی تھا جو ہیگل کے فلسفے کے ترقی پسندانہ پہلو پر زور دیتا تھا اور بشر کے تحصیل ذات اور اصلاح معاشرہ کے نظریے اخذ کرتا تھا۔ ان نوجوان مفکروں نے برلن یونیورسٹی میں ڈاکٹر کلب کے نام سے اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم بنا رکھی تھی۔ مارکس بھی اسی کلب میں شامل ہو گیا۔ مارکس کے باپ کی خواہش تھی کہ بیٹا وکیل بنے اور نام پیدا کرے، مگر مارکس کا رجحان فلسفے کی طرف تھا۔ ہائنرچ مارکس یعنی مارکس کے والد کی وفات کے بعد مارکس نے قانون کو خیرباد کہا اور فلسفے کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سن 1841 میں اس نے جینا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس نے اپنے مقالے میں قدیم یونان کے مادی فلسفی دیمقراطیس اور ایبیقورس کے ایٹمی نظریوں کا موازنہ پیش کیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر مارکس نے بون یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں ملازمت کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تب اس نے صحافت کا رخ اختیار کیا اور رہائنش زائی تونگ نامی اخبار سے وابستہ ہو گیا۔ اس اخبار کے مالک علاقہ رہائن کے چند ریڈیکل سرمایہ دار تھے جن کا رابطہ ڈاکٹر کلب کے دانشوروں سے بھی تھا۔ اکتوبر سن 1842 میں مارکس اس اخبار کا چیف ایڈیٹر مقرر ہو گیا۔ مارکس کی ادارت میں رہائنش زائی تونگ کی اشاعت چند ہفتوں میں 3 گنا بڑھ گئی۔ مارکس نے کسانوں کے حقوق اور پریس کی آزادی کی حمایت میں مسلسل کئی مضامین لکھے جن کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ وہ تحریر کی آزادی کو ہر فرد بشر کا شہری حق ہی نہیں سمجھتا تھا بلکہ انسان کی شخصیت کی نشو و نما کی بنیادی شرط خیال کیا کرتا تھا۔ سینسرشپ کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے لکھا تھا کہ سینسرشپ انسانی سرشت کی نفی ہے۔ سینسرشپ پریس کو یہ یقین دلانا چاہتی ہے کہ تم بیمار ہو اور حکومت تمہاری طبیب ہے، مگر یہ ڈاکٹر وہ دیہاتی سرجن ہے جس کے پاس ایک ہی آلہ ہے اور وہ ہے قینچی۔ یہ عطائی جراح یعنی سرجن انسان کے بدن کا ہر وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیتا ہے جو اس کو برا لگتا ہے۔ البتہ مارکس کے نزدیک اس صورتحال کے ذمہ دار اخباروں کے مالک بھی تھے جنہوں نے صحافت کو مقدس مشن یا قومی فریضے کے بجائے تجارت بنا دیا ہے۔ مارکس کی تحریریں 2 دھاری تلوار تھیں جس کی ضرب جرمنی کے فیوڈل نظام اور استبدادی حکومت دونوں پر پڑتی تھی۔ لہٰذا حکومت نے سینسرشپ کی پابندیاں اتنی سخت کر دیں کہ مارکس جنوری سن 1843 میں رہائنش زائی تونگ سے مجبوراً الگ ہو گیا۔ جون میں اس کی شادی جین ویسٹ فالین سے ہو گئی اور وہ سسرال چلا گیا۔ وہیں اس نے ہیگل کے فلسفہ حق پر تنقید لکھی۔ اس مقالے میں مارکس نے ہیگل کے اس دعوے کو رد کیا تھا کہ بورژوا ریاست، بالخصوص جرمن ریاست، انسانی ارتقاء کا نقطہ عروج ہے۔ مارکس نے اپنے مضمون میں اس عہد نو کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی کیا تھا جس کی رونمائی محنت کش طبقہ کرے گا، اور پہلی بار بشر کی تخلیقی خصوصیت اور پرولتاریا کے انقلابی منصب سے بھی بحث کی تھی۔ مارکس کے لیے اب جرمنی میں کام کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنے پرانے دوست آرنلڈ روج کی دعوت پر نوبیاہتا دلہن سمیت پیرس کی راہ لی۔ آرنلڈ روج پیرس سے جرمن زبان میں ایک نظریاتی رسالہ نکالنا چاہتا تھا۔ مارکس اس کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن یہ پرچہ ایک ہی اشاعت کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ اسی پرچے کی بدولت مارکس کو فریڈرک اینگلز سے، جس کا ایک مضمون آرنلڈ روج کے پرچے میں چھپا تھا، خط و کتابت کا موقع ملا۔ کچھ دنوں بعد جب اینگلز مانچسٹر سے جرمنی جاتے ہوئے پیرس میں ٹھہرا اور مارکس کا مہمان ہوا تو پتہ چلا کہ دونوں کے خیالات بالکل ایک جیسے ہیں۔ خیالات کی یہی ہم آہنگی ایک قابل رشک رفاقت کی بنیاد بنی جو مرتے دم تک قائم رہی۔ فریڈرک اینگلز 1820 میں رائن لینڈ کے شہر بارمین میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ دولت مند صنعتکار تھا جس نے بیٹے کو تعلیم کی تکمیل سے پہلے ہی کاروبار میں لگا دیا تھا، مگر اینگلز کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ طبعاً باغی تھا اور ہائنے اور شیلی کی نقل میں جوشیلی نظمیں لکھا کرتا تھا۔ اس کو فلسفے اور اقتصادیات کا بھی بڑا شوق تھا، اور جب باپ نے اس کو اپنی فیکٹری کی دیکھ بھال کے لیے مانچسٹر بھیج دیا تو اینگلز کو برطانوی مزدوروں کے حالات کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس نے آرنلڈ روج کے رسالے کے لیے علم اقتصادیات کا تنقیدی جائزہ کے عنوان سے جو مقالہ لکھا تھا، اس کے بارے میں مارکس نے اعلانیہ یہ اعتراف کیا کہ اینگلز ہی کے مضمون نے مجھ کو سرمایہ دارانہ نظام کی اقتصادیات کی جانب متوجہ کیا۔ اینگلز برطانیہ میں سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں سے بھی ملتا رہتا تھا اور ان کے پرچوں میں بھی لکھا کرتا تھا۔ پیرس میں مارکس کے ساتھ 10 دن گزارنے کے بعد اینگلز مارکس کے علم و فضل کا ایسا گرویدہ ہوا کہ مارکس کی خاطر تمام عمر مالی اور قلمی قربانیاں کرتا رہا۔ ان دنوں پیرس کے کوچہ و بازار انقلابی نعروں سے گونج رہے تھے۔ مارکس بھی شہر کے انقلابی حلقوں میں شامل ہو گیا اور زیادہ وقت علم اقتصادیات اور سیاسیات کے مطالعے میں خرچ کرنے لگا۔
اس کا رابطہ ان جرمن مزدوروں سے بھی تھا جو روزگار کے سلسلے میں پیرس میں مقیم تھے اور جرمنی کی خفیہ انقلابی تنظیموں سے وابستہ تھے۔ جرمن حکومت کو جب مارکس کی ان سرگرمیوں کی خبر ہوئی تو اس نے فرانسیسی حکومت پر دباؤ ڈالا اور مارکس کو پیرس سے برسلز بیلجیم منتقل ہونا پڑا۔ دسمبر سن 1845 میں وہ اس وقت ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ برسلز میں مارکس کو مقامی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہ تھی، البتہ تارکین وطن مزدوروں سے ملنے جلنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہیں رہ کر مارکس نے کئی کتابیں لکھی، سوشلسٹ خیالات کی نشر و اشاعت شروع کی، مزدوروں کے کلب میں سوشلزم پر لیکچر دیے اور اینگلز کے ہمراہ پہلی بار لندن کی کمیونسٹ لیگ کے جلسوں میں شامل ہوا۔ یہ وہی کمیونسٹ لیگ تھی جس کی ہدایت پر مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو مارکس اور اینگلز کی وہ انقلابی تصنیف ہے جس نے شائع ہوتے ہی دنیا میں ہلچل مچا دی اور 150 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ہر دل عزیزی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لینن کہا کرتا تھا کہ یہ کتابچہ کتابوں سے بھرے ہوئے کئی کتب خانوں پر بھی بھاری ہے۔ اس کی روح آج بھی دنیا بھر کے محنت کشوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی اور ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے مینیفیسٹو کو محنت کشوں کا بائبل بھی کہتے ہیں۔ مارکس اور اینگلز نے اس کتاب میں سائنسی سوشلزم کے بنیادی اصول اور اغراض و مقاصد بڑے مختصر لفظوں میں بیان کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ ہزاروں برس سے معاشرتی جد و جہد کے ذریعے ترقی کے زینے طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ سرمایہ داری نظام بھی طبقاتی جد و جہد ہی سے ایک خاص وقت میں ظہور میں آیا۔ اس نے بڑے تاریخی کارنامے سر انجام دیے اور واضح کر دیا کہ انسان اپنے عمل سے کیا کچھ نہیں کر سکتا، مگر اب اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ ملوں، کارخانوں اور فیکٹریوں وغیرہ میں پیداواری عمل تو اشتراکی ہو گیا ہے، لیکن پیداوار اور ذرائع پیداوار دونوں چند افراد کی ذاتی ملکیت ہیں۔ اس تضاد کی وجہ سے معاشرے میں اقتصادی بحران آتا رہتا ہے اور کروڑوں تندرست عورت اور مرد روزی روزگار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کی فراوانی ہے لیکن یہ چیزیں عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ اس تضاد کو سرمایہ داری نظام حل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تضاد اس کی سرشت میں داخل ہے۔ لہٰذا محنت کش عوام کا تاریخی فریضہ ہے کہ وہ اس فرسودہ نظام کو جو انسان کی مزید ترقی کی راہ میں حائل ہے انقلابی جد و جہد کے ذریعے ختم کر دیں اور ذرائع پیداوار کو بھی مشترکہ ملکیت بنا کر سلطانی جمہور کا پرچم بلند کرے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کی اشاعت کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ یورپ میں ایک بار پھر انقلاب کا غلغلہ بلند ہوا۔ ابتدا پیرس سے ہوئی، جہاں فروری سن 1848 میں لوئی فلپے کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ مارکس اور اینگلز ان دنوں برسلز میں تھے۔ وہ پیرس جانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ پولیس ملک بدری کا پروانہ لے کر آ دھمکی اور مارکس گرفتار ہو گیا۔ جینی شوہر کی خیریت پوچھنے تھانے گئی تو اس کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن جب اس اندھا دھند تشدد پر شہر میں شور مچا تو مارکس کو پولیس کی نگرانی میں پیرس روانہ کر دیا گیا۔ وہ گھر کا سامان بھی ساتھ نہ لے جا سکا۔ مارکس اور اینگلز پیرس میں تھے کہ جرمنی میں بھی انقلاب آ گیا، لہٰذا دونوں ساتھی کولون روانہ ہو گئے۔ اینگلز تو عوامی فوج میں شامل ہو کر لڑنے چلا گیا، مگر مارکس نے کولون سے اپنا اخبار نیو رہائنش زائٹونگ کے نام سے جاری کیا اور انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوتا رہا۔ لیکن جرمن حکومت مارکس کی تحریروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس پر بیک وقت 23 مقدمے قائم کیے گئے، مگر جرم ثابت نہیں ہوا تو مئی سن 1849 میں اس کو 24 گھنٹوں کے اندر جرمنی سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ مارکس نے اخبار بند کیا، چھاپے خانے کو اونے پونے بیچ کر ملازمین کے واجبات ادا کیے۔ جینی کے جہیز کے چاندی کے برتن جو ایک بار برسلز میں بھی گروی رکھے جا چکے تھے دوبارہ گروی رکھے اور مارکس بیوی اور 3 بچوں سمیت پیرس واپس آ گیا۔ مگر 3 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ حکومت فرانس کی جانب سے حکم صادر ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر فرانس خالی کر دو۔ اس وقت مارکس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتا۔ چاروں ناچار جینی کو جو حاملہ تھی بچوں سمیت پیرس میں چھوڑا اور خود 24 اگست سن 1849 کو لندن کی راہ لی۔ مارکس اب کے لندن ایسا گیا کہ پھر وہیں کا ہو رہا۔ انقلابی سرگرمیوں کے 1.5-2 سال جو مارکس اور اینگلز نے یورپ میں گزارے بڑے صبر آزما تھے۔ ان کو فرانس اور جرمنی کے انقلابوں سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن یہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ البتہ عوامی جد و جہد میں شریک ہو کر انہوں نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انقلابی عمل اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا انقلابی نظریے وضع کرنا یا کتابیں لکھنا۔ مارکس اور جینی کو شادی کے بعد سکھ چین کا شاید ہی کوئی دن نصیب ہوا ہو، لیکن لندن میں تو ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نہ آمدنی کا کوئی ذریعہ، نہ کوئی یار و مددگار۔ اینگلز بھی ان دنوں وہاں موجود نہ تھا جو ان کی چارہ گری کرتا۔ اسی دوران مارکس کے گھر چوتھا بچہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے خرچے اور بڑھ گئے۔
فلیٹ کا کرایہ ادا نہ ہو سکا تو مالکہ نے ان کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جینی 30 مئی سن 1850 کو ایک خط میں لکھتی ہیں کہ سرکاری ملازم آئے اور انہوں نے ہمارے بستروں، چادروں، پہننے کے کپڑوں، یہاں تک کہ میرے دودھ پیتے بچوں کے پالنے اور بچیوں کی گڑیوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، اور وہ غریب کونے میں کھڑی آنسو بہاتی رہیں۔ پولیس نے ہمیں مشکل سے 2 گھنٹے کی مہلت دی، مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہمت ہار دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری کشمکش کچھ ہمارے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ مجھ کو اس بات کی دلی خوشی ہے کہ میرا پیارا شوہر، میری زندگی کا سہارا، میرے ساتھ ہے۔ اس بات سے البتہ دکھ ہوتا ہے کہ ان پریشانیوں نے اس کو ایک ایسے وقت میں آن گھیرا ہے جب اسے توانائی، سکون اور اعتماد کی سخت ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ جو دوسروں کی مدد کر کے دلی خوشی محسوس کرتا ہے، ان دنوں کتنا بے بس ہے۔ اس شام مارکس نے بھاگ دوڑ کر کے کہیں سے کرائے کی رقم حاصل کی، تب گھر کا اثاثہ واگزاشت ہوا، مگر اس کو فوراً ہی فروخت کر دیا گیا تاکہ دوا فروش، نان بائی، قصاب وغیرہ کے قرضے ادا کیے جا سکیں۔ اس کے بعد مارکس سوہو کے نہایت گندے اور گنجان علاقے میں 2 کمروں کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا اور 6 سال تک وہیں رہا۔ سامنے کا کمرہ بیٹھنے اور لکھنے پڑھنے کے کام آتا تھا اور پیچھے کے کمرے میں پورا خاندان سوتا تھا۔ اسی جگہ 2 سال کے اندر مارکس کے 2 بچے خوراک اور دوا علاج کی کمی کی وجہ سے وفات پا گئے۔ دوسرا بچہ مرا تو گھر میں دوا کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ایک بار تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ مارکس کو اپنا کوٹ پتلون تک گروی رکھنا پڑا۔ میرے حالات نے اب یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا کیونکہ میرے کپڑے گروی ہیں۔ اس کے باوجود مارکس کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور نہ جینی نے کبھی بھولے سے شوہر کی مصروفیتوں پر ناک بھون چڑھائی، بلکہ ہر مشکل وقت میں اس کو ڈھارس بندھاتی رہی۔ اس کا بھائی ان دنوں جرمنی کا وزیر داخلہ تھا۔ اس نے بہن کو لکھا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، میں تمہاری کفالت کروں گا۔ خوددار جینی نے جواب دیا کہ میں نے مارکس اور اس کے خیالات سے شادی کی ہے، جرمنی میں ان دونوں کی گنجائش نہیں، مجھ کو ایسا جرمنی نہیں چاہیے۔ گھریلو پریشانیوں کے باوجود مارکس اپنی دھن میں لگا رہا۔ وہ صبح سویرے برٹش میوزیم چلا جاتا اور شام کے 7 بجے گھر واپس لوٹتا، پھر 1:30-2 بجے رات تک کام کرتا رہتا۔ چنانچہ اپریل سن 1850 اور اگست سن 1852 کے درمیان اس نے اقتصادیات یعنی اکنامی کی کتابوں اور سرکاری رپورٹوں سے 23 بیاضیں بھر ڈالی۔ اس دوران اینگلز بھی لندن پہنچ گیا اور 1 سال وہاں رہ کر دوبارہ مانچسٹر چلا گیا تاکہ مارکس کی تھوڑی بہت کفالت کر سکے۔ اگست سن 1851 میں اخبار نیو یارک ڈیلی ٹریبیون کے ایڈیٹر چارلز ڈانا نے، جو مارکس سے کولون میں مل چکا تھا، مارکس کو اخبار کی نامہ نگاری پیش کی۔ شرط یہ تھی کہ مارکس ہفتے میں 2 خبرنامے بھیجا کرے گا۔ ایسی حالت میں کہ یورپ میں انقلاب دشمن قوتوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد اظہار رائے کی تمام راہیں بند تھیں، مارکس نے اس پیشکش کو غنیمت جانا۔ وہ تقریباً 11 برس تک نامہ نگاری کے فرائض ادا کرتا رہا۔ البتہ امریکہ میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی اور نیو یارک ڈیلی ٹریبیون نے غلامی کی حمایت کا رویہ اختیار کیا تو مارکس نے ٹریبیون سے ناتا توڑ لیا۔ مارکس اور اینگلز نے ڈیلی ٹریبیون میں یورپ کے حالات حاضرہ کے علاوہ ترکی، مصر، ایران، ہندوستان اور چین کے بارے میں بے شمار مضامین لکھے اور مشرقی ملکوں میں مغربی حکومتوں کی ریشہ دوانیوں اور استحصالی سرگرمیوں کو خوب بے نقاب کیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ مشرق میں ہزاروں سال سے معاشرتی جمود کیوں ہے اور ہندوستانی معاشرے میں وہ کیا خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے یہاں یورپ کی مانند سرمایہ داری کو فروغ نہیں ہوا اور نہ صنعتی انقلاب آیا، بلکہ انگریز سوداگروں کی ایک مختصر سی جماعت اس وسیع و عریض ملک پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کے نزدیک معاشرتی جمود اور غلامی کے 2 بنیادی اسباب تھے۔ اول ریاستی استبدادیت یعنی اسٹیٹ کا ظلم، دوسرے دیہات کا خود کفیل زرعی اور دستکاری نظام۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے یہاں کی صنعت و حرفت کو جس بے دردی سے برباد کیا اور ملک کو خام مال کی منڈی اور برطانوی مصنوعات کے بازار میں تبدیل کر دیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مارکس نے ٹریبیون میں کئی مضامین لکھے۔ بلکہ مارکس کا تو دعویٰ تھا کہ برطانیہ میں 18ویں صدی میں سرمایہ کا جو ارتکاز ہوا وہ بڑی حد تک ہندوستانی دولت کی براہ راست اور بے تحاشا لوٹ سے ہوا، مگر اس شر میں خیر کا جو پہلو پوشیدہ تھا مارکس اس سے بے خبر نہ تھا۔ مارکس کا خیال تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان میں سرمایہ داری نظام نافذ کر کے ایک تاریخی فریضہ ادا کیا ہے۔ ہندوستان جو اب تک الگ تھلگ تھا، عالمگیر سرمایہ دارانہ معیشت کا جز بن گیا ہے۔ اسی کے ساتھ تار برقی اور ریلوں کے جال، مغربی طرز کی تربیت یافتہ دیسی فوج، جس کو تشکیل دے کر انگریزوں نے ہندوستانیوں کے لیے دشمن سے مقابلے کا پہلا مرکز قائم کر دیا ہے۔ یہ پیشن گوئی سن 1857 میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ
چھاپے خانے اور اخبار جن سے ایشیائی معاشرہ پہلی بار روشناس ہوا اور جو تعمیر نو کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوں گے، اور پھر انگریزی تعلیم اور مغربی طرز کے اسکول اور کالج جن کا مقصد یوں تو سرکاری دفتروں کے لیے بابو تیار کرنا ہے، مگر جہاں پر مغرب کے جدید علوم و فنون اور جمہوریت، آزادی اور خود مختاری کے اصول بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن مارکس نے متنبہ کیا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انگریز صنعت کاروں کی ان سرگرمیوں کی بدولت ہندوستان خود بخود آزاد ہو جائے گا یا ہندوستان کے عوام کی حالت سدھر جائے گی۔ ہندوستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انگریزوں کے نافذ کردہ معاشرے کے نئے عناصر کا پھل اس وقت تک نہیں کھا سکیں گے جب تک برطانیہ میں موجود حاکم طبقے کی جگہ پرولتاریا کا راج نہ ہو جائے یا خود ہندوستانی اتنے طاقتور نہ ہو جائیں کہ انگریزوں کی غلامی کا طوق اتار پھینکیں۔ مارکس اور اینگلز کو سن 1857 کی بغاوت ہند سے پوری ہمدردی تھی اور وہ اپنے خبرناموں میں بغاوت کی روداد مسلسل رقم کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا اعلانیہ اظہار کیا کہ ہندوستان کی موجودہ شورش فوجی بغاوت نہیں بلکہ قومی انقلاب ہے۔ البتہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستانیوں کی جد و جہد ناکام ہو جائے گی کیونکہ ان کی مرکزی لیڈرشپ بہت کمزور اور برائے نام ہے۔ ملک گیر پیمانے پر ان کی کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہے، ان میں ایکا بھی نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دفاعی یعنی ڈیفینسو جنگ لڑتے ہیں جس کی وجہ سے انگریزوں کو فوجی کمک منگوانے اور نقل و حرکت کی پوری آزادی حاصل ہے۔ مارکس نے سرمایہ دارانہ معیشت کا مطالعہ سن 1843 میں شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ 24 برس تک جاری رہا۔ اس دوران میں مارکس نے فلسفہ، سیاسیات اور سرمایہ داری نظام پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کئی اہم کتابیں لکھیں، نیو یارک ڈیلی ٹریبیون کی نامہ نگاری کی اور مزدوروں کی انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوتا رہا۔ لیکن اس کی زندگی بھر کی کاوش و تحقیق کا حاصل کتاب سرمایہ یعنی کیپٹل ہے، جس کی خاطر مارکس نے اپنی صحت، مسرت اور گھریلو زندگی ہر چیز قربان کر دی۔ سرمایہ کی پہلی جلد ستمبر سن 1867 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی اور جلد ہی فرانسیسی، روسی، انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر لی گئی۔ البتہ باقی جلدیں مارکس کی زندگی میں نہیں چھپ سکیں، بلکہ اینگلز نے مارکس کی وفات کے بعد اس کے مسودوں کو مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کتاب کا مقصد مارکس کے بقول جدید معاشرے یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے اقتصادی قانون حرکت کی تشریح کرنا تھا، لیکن مارکس کی جان لیوا محنت کا یہ شاہکار سرمایہ دارانہ نظام کی تشریح ہی نہیں بلکہ فرد جرم بھی ہے، جس میں سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی طریقوں کی اصلیت آشکار کی گئی ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر چیز بازار میں فروخت ہونے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں محنت کشوں کی محنت سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں قدر مشترک انسانی محنت ہوتی ہے۔ محنت کاروں کو بازار کے بھاؤ سے کام کی جو اجرت ملتی ہے، اس کے بدلے وہ مقررہ وقت میں کئی گنا مالیت کا سامان تیار کر دیتے ہیں، لیکن اس فاضل محنت اور فاضل پیداوار کا ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ یہی قدر فاضل صنعت کار کے فائدے، ساہوکار کے سود اور زمین کے مالک کے لگان اور کرائے کی شکل میں سرمایہ دار طبقے میں بٹ جاتی ہے۔ سرمایہ داروں کے حمایتی 100 سال سے مارکس کے دعووں کی تردید میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی نظام کا جو تجزیہ کیا وہ ہر محنت کار کی آپ بیتی ہے، اس کا روزانہ کا تجربہ ہے جس کو بے سروپا دلیلوں سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس وقت سرمایہ یعنی داس کیپٹل کی پہلی جلد شائع ہوئی تو مارکس کی عمر 50 سے بھی کم تھی۔ وہ گٹھے بدن کا مضبوط آدمی تھا اور روزانہ 17-18 گھنٹے کام کر کے بھی نہ تھکتا تھا، مگر جلا وطنی کی زندگی اور آلام و مصائب نے اس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کو 2 وقت کی روٹی کبھی سکون سے نہ ملی، اس کے باوجود اس نے اپنے اصولوں پر کبھی حرف نہ آنے دیا۔ اس ظالمانہ انسان دشمن سماجی نظام کو بدل کر سوشلزم کے منصفانہ نظام قائم کرنے کا عزم اور ولولہ کبھی دھیما نہیں ہوا، لیکن جسم آخر جسم ہے، وہ ان جفا کشیوں کو کب تک برداشت کرتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور بیماریوں نے آن گھیرا۔ ایک روز تو وہ برٹش میوزیم میں پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا اور سینے میں اتنا شدید درد اٹھا کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اسی دوران فرانس اور جرمنی میں جنگ چھڑ گئی۔ سن 1870 میں فرانس کو شکست ہوئی اور شہنشاہ نپولین بوناپارٹ سوئم قید کر لیا گیا۔ تب پیرس کے شہری اپنی غدار اور نااہل حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پیرس میں اپنی پنچایتی حکومت قائم کر لی۔ مارچ سن 1871 میں جو پیرس کمیون کے نام سے مشہور ہے، یہ حکومت 3 مہینوں بعد بڑی بے رحمی سے ختم کر دی گئی۔ ہزاروں مزدوروں نے پھانسی پائی اور جلا وطن ہوئے۔
پیرس کے نہتے مزدوروں پر ہولناک مظالم توڑے گئے۔ مارکس نے ان کو شدت سے محسوس کیا۔ اس نے فوراً ہی ایک کتاب لکھی تاکہ مہذب دنیا کو فرانسیسی خانہ جنگی کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے، اور فرانسیسی پناہ گزینوں کی امداد میں مصروف ہو گیا۔ اس دوڑ بھاگ کا اس کی صحت پر بہت خراب اثر پڑا۔ جگر کی خرابی کا پرانا مرض پھر سے تکلیف دینے لگا اور اس پر بے خوابی اور درد سر کے دورے پڑنے لگے۔ ابھی اس کی طبیعت سنبھلی نہ تھی کہ جینی سخت بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جگر کا کینسر ہے۔ مارکس نے دن رات خدمت کی مگر جینی کی حالت نہ سنبھلی اور دسمبر سن 1881 میں جینی کا انتقال ہو گیا۔ محبت کی یہ شمع فروزاں کیا بجھی کہ مارکس کی زندگی تاریک ہو گئی۔ ابھی یہ غم تازہ تھا کہ بڑی بیٹی جو پیرس میں بیاہی تھی اچانک چل بسی۔ اسی حادثے نے مارکس کی رہی سے ہی قوت مدافعت بھی چھین لی۔ اس کو پلوروسی ہو گئی اور پھیپڑوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ آخر 14 مارچ سن 1883 کو وہ انقلابی جس نے سب کو جگانے کا عزم کر رکھا تھا، کرسی پر آرام کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کو ہائی گیٹ کے قبرستان میں جینی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔